آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل چوک اینڈ ڈسٹر اکیڈمی میں ایک بار پھر سے امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے ایگزام کی جو ہے وہ تیاری کر رہے ہوں گے۔ آج کے سیشن میں آپ لوگوں کے سامنے پھر سے روبرو ہوں ایک نئے سیشن کے ساتھ، اور ہمارا جو سیشن ہے وہ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ ہم لوگ یو پی ایل ٹی گریڈ کے حوالے سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کافی کوشچنس تھے بچوں کے من میں کہ سر یو پی ایل ٹی گریڈ کے آپ نے لگ بھگ سارے ٹاپکس کرا دیے ہیں اور ان کے جو ہے وہ ایم سی کیوز بھی ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ایپ پہ جو ہے وہ ٹیسٹ سیریز بھی چل رہی ہے۔ لیکن ایک ٹاپک ہے جو ہمیں سب سے زیادہ کنفیوز کرتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ یہ جو ٹاپک ہے یہ تھوڑا سا مختلف ہے اور الگ ٹاپک سے۔ باقی کو آپ لوگ رٹ سکتے ہیں، باقی کو آپ لوگ جو ہے وہ بار بار پریکٹس سے جو ہے وہ سولو کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جسے ہمیں پوری اچھی طریقے سے سمجھنا ہے، اور یہ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں پورے سلیبس کی کیا ہے جان ہے، کیونکہ اس سے بھی کم سے کم میں مان کے چل رہا ہوں کہ 15 سے 20 سوال جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ تو اب جو آگے کی کلاسز ہوگی 2-3 دن جو بھی کلاس چلیں گی یو پی ایل ٹی گریڈ کے لیے، خاص طور پہ 25 جنوری 2026 کے لیے، اس میں ہم لوگ فصاحت و بلاغت پر روشنی ڈالیں گے، جسے ہم لوگ جو ہے وہ علم بیان یا علم بدیع کے نام سے جانتے ہیں، جسے ہم لوگ صنائع بدائع بھی کہتے ہیں، جو صنائع لفظی ہوتے ہیں اور صنائع معنوی بھی ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ علم بیان جو ہے وہ ہمارا پہلا ٹاپک ہوتا ہے آج کا، اور علم بیان کے جو ہے وہ 4 ارکان ہوتے ہیں، اور ان سب پہ جو ہے وہ آج کی سیشن میں ہم لوگ جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ تو اگر آپ لوگ یہ کلاس دیکھ رہے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے، معتبانہ درخواست ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس کو کیا کیجیے گا، نوٹ کر لیجیے گا، یا پی ڈی ایف چاہیے تو ٹیلی گرام پہ آپ کو جو ہے وہ مل جائے گی، ٹیلی گرام کا لنک جو ہے وہ آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں اویلیبل ہو جائے گا۔ چلیے پھر شروع کرتے ہیں آج کی اپنی کلاس۔ تو یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے علم بیان، جو ہمارے علم کے تعلق سے ہے کہ علم کا بیان کرنا۔ تو علم کا بیان جو ہے وہ الگ الگ طریقے سے کیا جاتا ہے، لیکن جب ہم لوگ اسے شاعری میں دیکھتے ہیں تو اس کا جو ہے وہ ایک الگ فن جو ہے وہ ہمارے سامنے دیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ شاعر ہے تو شاعری کی زبان تھوڑی سی کیا ہوتی ہے، عام زبان سے مختلف ہوتی ہے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ ایک طریقے سے کیا ہوتا ہے، گاگر میں ساگر بننے کا کام کرتے ہیں شاعر، پورے بات کو جو ہے وہ محض 2 مصروں میں جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں، اور اسی فن کو جو ہے وہ ہم لوگ علم بیان کہتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں علم بیان کے حوالے سے۔ علم بیان میں جو لفظ ہے، بیان کے معنی ہوتے ہیں واضح کرنا اور روشن کرنا، یعنی کسی بات کو صحیح طور پہ بتانا، یا پھر کہہ سکتے ہیں کسی بات کو جو ہے وہ ایک چمکتے ہوئے سورج کی طرح روشن کرنا، اس کا کیا ہوتا ہے، معنی ہوتا ہے علم بیان کا۔ اسے سے یا کہہ سکتے ہیں اسی سے محب المبین ہے۔ بیان دراصل سادہ گفتگو سے تھوڑا مشکل فن ہے۔ میں نے شروع میں بتایا کہ یہ کیا ہے، تھوڑا سا مشکل فن ہے۔ اس کا ایک مطلب ایک شے کو دوسرے سے الگ کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ ایک چیز کو دوسرے سے الگ کرنے کا من ہوتا ہے علم بیان کا۔ اس علم کے ذریعے کلام سے نقص، ابہام یا کسی بھی قسم کی کمی کو دور کیا جاتا ہے۔ علم بیان کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے واضح کرنا، جیسے اوپر بتایا تھا میں نے آپ، واضح کرنے کا مطلب ہے کہ اس میں کسی چیز میں جو ہے وہ اگر آپ کو ابہام آ رہا ہے، یعنی کہ کوئی چیز آپ کو وہم میں ڈال رہی ہے یا کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، تو علم بیان سے ہم لوگ اس کو کیا کر سکتے ہیں، واضح کر سکتے ہیں۔ اس کے ایک اور معنی تحریر کو آراستہ اور پر آستہ کرنے کا بھی اس کو کیا کہتے ہیں، مطلب ہوتا ہے، یعنی کہ صرف واضح کرنا نہیں ہے، کسی چیز کو اچھی طریقے سے ایکسپلین کرنا اور اسے سمجھ میں آنا، اور پھر اس کو جو ہے وہ دوسروں کو سمجھانا ہی کیا کہلاتا ہے، علم بیان کہلاتا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ دیکھتے ہیں، فصاحت اور بلاغت علم بیان کی 2 اہم خصوصیت ہیں۔ فصاحت اور بلاغت جو ہے وہ دونوں علم بیان کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ عام طور پر فصیح و بلیغ گفتگو کو بیان کا خاصہ ہے، جس میں علم بیان کی مندرجہ بالا بیان کردہ خصوصیت معاون ثابت ہوتی ہیں۔ علم بیان اصل میں بات کو خوبصورت بنانے کا ایک فن ہے۔ کل ملا کے یہ ہے کہ علم بیان کو جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تو اس سے کلام میں جو وہ خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، وہ خوبصورتی 2 طرح سے ہو سکتی ہیں۔ ایک تو وہ جس سے خوبصورتی واضح کرنے سے ہو جاتی ہے، یعنی کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہمیں جب دکھتا ہے تو وہ ایک الگ طرح کی خوبصورتی اس میں نظر آتی ہے۔ دوسرا، اسی چیز کو ہم لوگ روشن کرتے ہیں، اسی چیز کو ہم لوگ چمکتا ہوا دیکھتے ہیں، تو وہ بھی کس کے زیر اثر آتا ہے، علم بیان۔
تو علم بیان میں ہم لوگ فصاحت اور بلاغت کے مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو ایک خوبصورت انداز میں کیا کرنا، بیان کرنا۔ اور یہی ہمارے اردو کے تمام شاعروں نے کیا ہے کہ اپنی شاعری کی جو ہے وہ ایک الگ طرح کی کیا کی ہے، خصوصیت پیدا کی ہے۔ تو اسی خصوصیت میں جو ہمارا سب سے پہلا پڑاؤ آتا ہے وہ آتا ہے علم بیان کے اقسام یا علم بیان کی ارکان۔ تو علم بیان کے جو ہے وہ موسٹلی 4 ارکان ہوتے ہیں۔ ایگزام میں یہی سے ایک سوال آتا ہے کہ علم بیان کے ارکان کتنے ہیں؟ تو علم بیان کے ارکان کی تعداد 4 ہے، جس میں پہلا آتا ہے تشبیہ، اس کے بعد استعارہ، اس کے بعد مجاز مرسل اور اس کے بعد کنایا۔ یہ جو ہے وہ 4 آپ کے کیا ہوتے ہیں، تشبیہ کے ارکان ہوتے ہیں۔ باری کر کے جو ہے اس چاروں ارکان کو ہم لوگ دیکھیں گے، لیکن آج کی کلاس ہماری صرف پہلے ارکان پر مبنی ہوگی، یعنی کہ صرف اور صرف ہم لوگ کس پہ بات کریں گے، تشبیہ کی بات کریں گے، جسے ہم لوگ انگلش میں SIMILE کہتے ہیں، یعنی کہ اسمائل کہتے ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد تشبیہ پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ایگزام میں جو سب سے زیادہ سوال آنے کے امکان ہوتے ہیں وہ تشبیہ سے ہی ہوتے ہیں۔ تشبیہ جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ کیا ہے، تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا مادہ ہے شین، با اور ہا کے۔ اس کو انگریزی میں اسمائل کہا جاتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ کسی مشترکہ کی بنا پر ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دینا کیا کہلاتا ہے، تشبیہ کہلاتا ہے۔ یعنی کہ ایک طریقے سے ہم لوگ ان دونوں کے بیچ تلنا کہہ سکتے ہیں، یہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں ان دونوں کے درمیان کمپیریزن کرتے ہیں۔ کوئی 2 چیز ہوں گی ایک جیسی، مشترکہ کا مطلب ہوتا ہے ملی جلی، دونوں چیز میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ کمپیریزن کرتے ہیں، اسے ہی تشبیہ کہتے ہیں۔ ایک چیز کو دوسرے کے مانند جو ہے وہ بتایا جاتا ہے، لیکن بتانے کے ساتھ ساتھ اس میں وہ ساری خصوصیت جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ جیسے اگر ہم بات کریں، یہ پین کالا ہے اور میری جو جیکٹ ہے وہ بھی کالی ہے، حالانکہ دونوں چیز کالی ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ تشبیہ جو نہیں ہوگا، کیونکہ قلم کا تعلق جو ہے وہ قلم والی شے سے ہوگا، جیکٹ کا تعلق جو ہے وہ جیکٹ والی اس سے ہوگا، چیز سے ہوگا۔ یعنی کہ کمپیریزن ایسا نہیں ہے کہ 2 سیم دکھنے والی چیزوں میں ہوگا، کمپیریزن ہمیشہ یا تلنا ہمیشہ مشترکہ تہذیب میں ہوگا، جو دونوں ایک دوسرے سے کیا کھاتی ہو، میل جول کھاتی ہو۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ دراصل ایک ذہنی رویے اور رشتے کا نام ہے جو حاضر اور غائب میں تعلق قائم کرتا ہے۔ تشبیہ 2 چیزوں کے متعین تعلق کا نام ہے۔ یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تشبیہ جو ہے وہ ایک شے کو دوسری چیز کے جو ہے وہ طرح یا مانند بتایا جاتا ہے، وہ ہو بہو اس طرح دکھتی ہے، اسی لیے جو ہے وہ اس کو ہم لوگ تشبیہ کہتے ہیں۔ آئیے اس کی مثال کے طور پر جو ہے وہ ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ ایگزام میں بھی سوال آتے ہیں اور ویسے بھی جو ہے وہ آتے ہیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا، بہت مشہور شعر ہے کہ میرا بیٹا شیر کی طرح بہادر ہے۔ یہ بہت پرانا جملہ ہے، بیسک سی بات ہے، تو اس سے بھی ہم لوگ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ تشبیہ یا علم بیان زیادہ تر استعمال جو ہے وہ شاعری میں ہوتا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے ہم لوگ اس کا نثر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور نثر کے بھی سوال جو ہے وہ آ سکتے ہیں۔ تو جیسے آپ نے پڑھا میرا بیٹا شیر کی طرح بہادر ہے، تو یہاں پہ شیر کی طرح جو بہادر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹے کو جو ہے وہ شیر کی طرح کیا بتایا گیا ہے، بہادر بتایا گیا ہے۔ تو آئیے یہاں پر ایک شیر کی مثال ہے۔ شیر وہ اصل والا شیر نہیں ہے، شیر وہ ہے جو ہمیں یہاں پر پڑھنا ہے۔ جگنو کی روشنی ہے کاسا چمن میں، یا سما جل رہا ہے پھولوں کی انجمن میں۔ یہ ایک شعر ہے، اس میں جو ہے وہ 2 چیزوں میں کیا کیا گیا ہے، کمپیریزن کیا گیا ہے۔ کس میں؟ یہاں پر جگنو اور روشنی، کیونکہ روشنی ایک الگ طرح کی ہوتی ہے، اور جگنو بھی کیا کرتا ہے، رات کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جلتا بھی ہے اور بجھتا بھی ہے، تو اس سے بھی کیا ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اس چیز سے ہمیں پتہ چل گیا کہ جگنو ہے، روشنی ہے، اس کے علاوہ یہاں پہ چمن ہے۔ تو یہ سارے لفظ ہیں، اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تشبیہ ہے۔ لیکن اس سے بھی آسان اور سب سے سہل ہے کہ ہمیں اس میں دیکھنا پڑتا ہے کہ سب سے پہلے حرف تشبیہ کیا ہے۔ جب اگر ہم لوگ کبھی بھی پہچان کریں تشبیہ کی، تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ حرف تشبیہ کیا ہے۔ تو کوئی سا بھی شعر ہو، کوئی سی بھی شاعر کا شعر ہو، تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ اس میں حرف تشبیہ کیا ہے۔ تو یہاں پہ جو یا آیا ہے، ٹھیک ہے، یا تو یہ ہوگا یا وہ ہوگا۔ جیسے شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں، تو یہاں پر آپ نے دیکھا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں، کیونکہ جو جگنو ہوتا ہے وہ خاص طور پہ آپ کو پھولوں کے آس پاس یا جنگلوں میں دکھائی پڑتا ہے۔ تو یہاں پہ یا آیا ہے، تو اس سے سمجھ لیجئے کہ اس شعر میں کیا ہے،
حرف تشبیہ ہے۔ آئیے مثال کے طور پہ ایک دو شعر اور دیکھتے ہیں جس سے آپ کو جو ہے وہ اور ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ آگے دیکھتے ہیں، اسی شعر کا خلاصہ کچھ یوں ہے، اس مثال میں جگنو کی روشنی، یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، روشنی کو جو ہے وہ شمع کی طرح کیا کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے، کیونکہ شمع جسے ہم چراغ کہتے ہیں وہ بہت مدھم جلتا ہے، تو ٹھیک اسی طریقے سے جگنو کی جو روشنی ہوتی ہے وہ بھی بہت مدھم ہوتی ہے۔ تو اس مثال میں جگنو کی روشنی کو شمع کی طرح کہا گیا ہے، تو اس میں تشبیہ ہے۔ اور تشبیہ کی جو ہے وہ کل اقسام کتنی ہے؟ تو تشبیہ کی جو کل اقسام ہے وہ کتنی ہے؟ 5 ہے۔ اکثر ایگزام میں آتا ہے، علم بیان کی 4 ارکان ہیں، جس میں تشبیہ ہے، استعارہ ہے، مجاز مرسل ہے اور کنایہ ہے، تو 4 ہو گئی علم بیان کی۔ اس کے علاوہ تشبیہ کی کتنی ارکان ہیں؟ 5 ارکان ہیں، اس پہ بھی ہم لوگ جو ہے وہ روشنی ڈالیں گے۔ آئیے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس میں علم بیان میں تشبیہ کی 5 ارکان۔ سب سے پہلے آتی ہے غرض تشبیہ، مشبہ، مشبہ بے، وجہ شبہ اور حرف تشبیہ۔ تو آپ لوگ 1 2 3 4 اور 5 ٹھیک ایسے یاد رکھ سکتے ہیں۔ حالانکہ پہلے مشبہ آتا ہے، پھر مشبہ بے، پھر وجہ مشبہ، پھر حرف تشبیہ اور آخر میں آتا ہے غرض تشبیہ۔ تو یہاں پہ سیکوینس میں بھی آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہیں، ویسے بھی ان کے کیا ہیں 5 ہیں، ان کو بھی ہم لوگ باری باری سے دیکھیں گے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں ایک اور مثال، جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ بچہ چاند جیسا خوبصورت ہے، یہ ایک جملہ ہے، یہ نثر کا ہے، ٹھیک ہے، یہ بچہ چاند جیسا خوبصورت ہے۔ تو ہمیں اس میں سب سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں حرف تشبیہ کیا ہے۔ حرف تشبیہ کی پہچان میں آپ کو ابھی آگے بتاؤں گا۔ تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے حرف تشبیہ۔ تو حرف تشبیہ ہوتا ہے جیسے، جیسا، جیسے، مانند، گویا، ٹھیک ہے، کیسی، کاسی، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کیسی ہو گیا، کاسی ہو گیا، جیسے ہو گیا، جیسے ہو گیا، اور ایسا ہو گیا، یا پھر یا ہو گیا۔ یہ بہت سارے ایسے لفظ ہیں جو کسی بھی شعر میں آئے اور آپشن میں آپ کو تشبیہ دکھائی دے تو آپ لوگ آنکھ میچ کے جو تشبیہ لگا سکتے ہیں۔ جیسے میرا بیٹا شیر جیسا بہادر ہے، تو یہاں پہ جیسا آ گیا تو آنسر کیا ہو جائے گا؟ تشبیہ، کیونکہ یہاں پہ حرف کیا ہے ہمارے جیسے، اور جیسا تشبیہ حرف ہے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں اس کو ہی، جو ارکان ہیں تشبیہ کے 5 جو میں نے آپ کو اوپر بتایا ان پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ جیسے مشبہ، مشبہ وہ شخص یا چیز ہے جس کو تشبیہ دی جائے۔ تو ابھی ہم نے دیکھا تھا 2 مصرے پڑھے تھے، یا 2 حرف کے اقسام پڑھی تھی جو ہم نے ابھی دیکھی اوپر، تو جس میں 2 جملے تھے، اسی میں ایک تھا بیٹا، کہ میرا بیٹا بہادر ہے یا میرا بیٹا شیر کی طرح بہادر ہے۔ تو جو اس میں بیٹا آیا ہے، کیونکہ اس سے کیا دی جا رہی ہے؟ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ بیٹے کی کس سے دی گئی ہے؟ شیر سے دی گئی ہے یا چاند سے دی گئی ہے۔ تو مشبہ وہ شخص یا چیز جس کو تشبیہ دی جائے، یاد رکھ لیجیے گا، تشبیہ دی جائے یا تشبیہ دی جائے۔ اس کے بعد مشبہ بہ، وہ چیز یا شخص جس سے تشبیہ دی جائے اسے ہم لوگ چاند کہتے ہیں۔ جیسے میرا بیٹا چاند جیسا ہے، تو بیٹا اور چاند ان دونوں کا جو ہے وہ آپس میں کیا کیا گیا ہے؟ کمپیریزن کیا گیا ہے۔ اب کمپیریزن کرنے کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ وہ ہے خوبصورتی، دونوں کے درمیان ایک جیسی خوبصورتی ہے۔ بیٹا بھی چاند کی طرح چمک رہا ہے اور چاند تو چاند کی طرح چمکتا ہی ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ دونوں باتیں۔ اس کے بعد مشبہ اور مشبہ بہ، اکثر ایگزام میں آتا ہے، دونوں جب مل جاتے ہیں تو انہیں ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو انہیں ہم لوگ کہتے ہیں طرفین تشبیہ۔ 1-2 بار سوال آیا ہے ایگزام میں، تو آ سکتا ہے کہ مشبہ اور مشبہ بہ جب مل جاتے ہیں، یا مشبہ اور مشبہ بہ کو ملا کر کیا بنتا ہے؟ تو طرفین تشبیہ بنتا ہے۔ چلیے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، حرف تشبیہ۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ ایگزام میں اور امپورٹنٹ بھی ہے، کیونکہ اسی سے ہم لوگ بتاتے ہیں تشبیہ دینے کے لیے جن حروف سے مدد لی جاتی ہے اسے ہم لوگ حرف تشبیہ کہتے ہیں۔ یعنی کہ کچھ ایسے حرف اس میں متعین ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کیا ہے؟ تشبیہ کا استعمال ہوا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا مانند، کی طرح، جیسے، کی طرح، وغیرہ وغیرہ، یا جیسے بھی جو ہے وہ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حرف تشبیہ آپ کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد وجہ شبہ، وہ مشترکہ صفت یا خوبی جو دونوں میں پائی جائے۔ جیسے بیٹا چاند کی طرح چمک رہا تھا اور چاند تو ہے ہی خوبصورت، تو دونوں میں کیا ہے؟ وجہ تشبیہ ہو جائے گی۔ تو اس کا آنسر ہو جائے گا آپشن جو ہے 4، یعنی کہ وجہ شبہ
वो मुस्तरका। मुस्तरका मतलब होता है मिली जुली सिफत या खूबी जब मुशब्बा और मुशब्बा बे दोनों में पाई जाए, चाहे वो खूबसूरती हो सकती है या फिर वो चमक धमक भी हो सकती है। इसके बाद गर्ज तस्बिया, यानी कि उसके पीछे क्या गर्ज है दोनों को एक दूसरे का कंपैरिजन करने के लिए, वो गर्ज या मकसद जिसके लिए तशबीह दी जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, गर्ज तशबीह कहते हैं। जैसे बेटे की खूबसूरती की तारीफ हम लोग कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, मकसद है, बेटे को खूबसूरत बताना या बेटे को शेर की तरह बहादुर बनाना। यहाँ पर हम लोग बेटे को जो है वो बहादुर बता रहे हैं। और ऊपर वाले जो जुमला था उसमें हमने क्या बताया था कि बेटा जो है वो खूबसूरत है। तो ये पांचों बातें आप लोग याद रख लीजिएगा, एग्जाम में आती हैं कि इल्म बयान के 4 अरकान हैं, जिसमें पहला है तशबिया और उस तशबिया के 5 अरकान हैं। अरकान सबके याद रखने हैं, मैं बारी बारी आपको सबको बताता चलूंगा। तो अगर हम लोग बात करें तशबिया के 5 अरकान की, तो उसमें पहला आता मुशब्बा, उसके बाद आता मुशब्बा बे। मुशब्बा और मुशब्बा बे दोनों मिलकर क्या बनते हैं, दोनों मिलकर बनते हैं तरफीन तशबिया। इसके बाद हमारा आता है गर्ज वजह तशबिया, उसके बाद हरफ तशबिया और फिर लास्ट आता है हमारा गर्ज तशबिया। तो ये 5 अरकान आप लोग याद रख लीजिएगा। इसके बाद कुछ और मिसालें देखते हैं तशबिया की, जिससे आपको जो है वो और एग्जाम में थोड़ा सा क्या हो जाए, सहूलत हो जाए। आगे देखते हैं, अपना एक शेर है, बदन आयना सा दमकता हुआ नगीने आफतो चश्म ऐन बला। ये मीर हसन का शेर है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा तशबिया है। तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो हमें लगता है कि इसमें पता नहीं कौन सा तशबिया होगा, क्या नहीं होगा, या कुछ और सी सनत हो सकती है। तो सबसे पहले हमें ढूंढना पड़ता है हरफ तशबिया, कि इसमें हरफ तशबिया है या नहीं है। बदन आईना सा दमकता हो, तो यहाँ पे आ गया सा। सा का मतलब होता है जैसे, यानी कि एक का कंपैरिजन दूसरे से किया गया है। किसका कंपैरिजन किया गया है, आइए देखते हैं। अव्वल मिसरे में बदन और आईना दोनों महसूस हैं, यानी कि इन दोनों के दरमियान क्या किया गया है, तशबिया किया गया। वजह शुबा, इनमें चमक धमक है, बिल्कुल आईने में भी चमक धमक होती है और बदन में भी क्या होती है, खूबसूरती होती है, जमाल होता है। दूसरे मिसरे में नगो आफत महसूस नहीं है बल्कि अकली है, यानी अकल के जरिए से उनका इदराक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आईना भी चमकदार होता है और बदन भी चमकदार होता है। तो इसलिए ये मुशब्बा और मुशब्बा बे हुए। और हरफ तशबीह हमने क्या देख लिया, सा, और इनकी क्या खुसूसियत है कि दोनों ही एक दूसरे के चमक धमक के लिए हैं, यानी कि खूबसूरत दिखते हैं। तो इसलिए इसमें क्या हो गया, आपका तशबीह हो गया। आइए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं एक शेर है, मीर उन्नी बाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। तो ये एक शेर है, मीर की गजल है, आपने पढ़ी भी होगी, हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। तो ये पूरी गजल में क्या है, सनत इस्तेमाल हुई है, कौन सी, इल्म बयान में तशबिया। तो तशबिया के लिए सबसे पहले पहचान है हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कीसी, जो क्या है, हरफ तशबिया है। तो जब भी हम लोगों को पहचानने की जरूरत पे तशबिया की, तो हमें सबसे पहले देखना होता है तशबिया में कि हरफ तशबिया क्या है। मीर उन्नी बाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। तो जब आपको हरफ तशबिया पता चल जाता है तो दूसरा कोई हर्फ देखने की जो है वो जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद आगे देखते हैं, एक शेर और है, जहां में अहले ईमान ये सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। इसमें जो है वो आपको बताना है कि इसमें कौन सी सनत का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जरूरी नहीं कि हर में आपको जो है वो हरफ तशबिया मिल जाए, कुछ में जो है वो हिडन भी होते हैं, यानी कि छुपे हुए होते हैं। तो इसमें देखते हैं, हमें 5 है, मुशब्बा, मुशब्बा बे, हरफ तशबिया, वजह तशबिया और गर्ज तशबिया। क्योंकि ये 5 अरकान होते हैं तशबिया के। तो यहाँ पे जो मुशब्बा है वो कौन है, अहले ईमान है। मुशब्बा बे यानी कि खुर्शीद है, हरफ तशबिया यानी कि सूरत है, वजह तशबिया उरूज और जवाल है, और गर्ज तशबिया क्या है, ये मर्द मोमिन है। तो इन सब जुमलों से या इन सब सेंटेंस से या इन सब अशार से जो है हमें पता चल जाता है कि कहाँ पर आपको जो है वो तशबिया है और कहाँ पर मुशब्बा है, कहाँ पर मुशब्बा बे है। तो सारी चीजें आपको जो है वो पता चल जाएगी। इसके बाद आगे एक और शेर देख लेते हैं, इतने कम ज़र्फ नहीं हम के बहकते जावे, सॉरी, हाँ, इतने कम ज़र्फ नहीं हम के बहकते जावे, गुल की मानिंद जिधर जावे महकते जावे।
یہ ایک شعر ہے، تو ہمیں کچھ زیادہ نہیں دیکھنا، صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس میں حرف تشبیہ کیا ہے۔ اگر آپ کو پہلی چیز یہی ہوتی ہے کہ ہمیں حرف تشبیہ دیکھنا کا ضرورت ہوتی ہے، تو ہم نے دیکھا اس میں مانند آیا ہے تو ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو آنسر کیا ہو جائے گا؟ آنسر ہو جائے گا حرف تشبیہ۔ نہیں ہوتا ہے تو اس کے لیے میں نے اوپر آپ کو بتایا تھا۔ ایک اور شعر دیکھیے، چال جیسی کڑی کمان کا تیر، دل میں اسے کہ جا کر گرے کوئی۔ تو اس میں آپ کو کیا دیکھا؟ چال جیسی، بس جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ حرف تشبیہ ہے، کوئی اور دیکھنے کی آپ کو جو ہے وہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اس کے بعد ایک اور دیکھ لیتے ہیں، زندگی ہے کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ تو ہمیں کچھ نہیں دیکھا، میں نے آپ کو بتایا کہ حرف تشبیہ دیکھنا ہے، تو حرف تشبیہ اس میں کیا ہے؟ یا ہے، تو زندگی ہے یا کوئی طوفان، تو یہاں پہ زندگی کو کیا بتایا گیا ہے؟ طوفان کے معنی بتایا گیا ہے، تو اس لیے اس میں یا اور طوفان جو ہے وہ مشبہ اور مشبہ میں ہے۔ تو اس طریقے سے بھی آپ لوگ جو ہے وہ پہچان کر سکتے ہیں، یہ اس کا کیا ہے؟ ایکسپلینیشن ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھ سکتے ہیں، پانی کو چھو رہی ہے جھک جھک کے گل کی ٹہنی، پانی کو چھو رہی ہے، پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی، جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو۔ تو یہاں پہ جیسے آ گیا، ہمیں پتہ چل گیا کہ جیسے ہی آیا ہے تو حرف تشبیہ پتہ چل گیا۔ تو جب ہمیں حرف تشبیہ پتہ چل جاتا ہے تو باقی چیزیں اپنے آپ جو ہے وہ آٹومیٹکلی کیا ہو جاتی ہے؟ سمجھ میں آ جاتی ہیں، اور اس میں ہمیں پتہ چل گیا کہ علم بیان کی جو ارکان ہیں اس میں کیا ہے؟ تشبیہ کا استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد، نازک کلائیوں میں ہنا بستہ مٹھیا، شاخوں پہ جیسے منہ بندی کلیاں گلاب کی۔ تو جیسے آ گیا وہی بات ہو گئی آگے۔ اس کے بعد، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ یہ شعر بڑا مشہور ہے، مومن خواہ مومن کا ہے، آپ کو پتا ہوگا۔ تو اس میں ہمیں کیا کیا ہے؟ دیکھ لیا کہ اس میں گویا آ گیا ہے، تو گویا جس لفظ میں آ جاتا ہے وہ آٹومیٹکلی کیا ہو جاتا ہے؟ تشبیہ ہو جاتا ہے۔ ہم نے اس میں دیکھ لیا حرف تشبیہ دیکھ لیا۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ آپ لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ بہت سارے شعر ہیں، اگر میں پڑھانا چاہوں تو پی ڈی ایف جو بہت لمبی ہے، یہ پی ڈی ایف آپ کو ہمارے یہاں ٹیلی گرام پہ مل جائے گی، آپ وہاں جا کے بھی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ لاسٹ شعر دیکھ لیتے ہیں، تھوڑا سا اچھا بھی ہے اور ایگزام میں آنے کے اس کے کیا ہیں؟ چانسز بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ یوں تیرے حسن کی تصویر غزل میں آئی، یوں تیرے حسن کی تصویر غزل میں آئی، جیسے بلقیس سلیمان کے محل میں آئی۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے تو یوں تیرے، ایک یہ لفظ آیا اور دوسرا آ گیا جیسے۔ حالانکہ یوں تیرے کو بھی اگر ہم لوگ نیگلیکٹ کر دیتے ہیں تو جیسے ہی ہمارے پاس آتا ہے تو جیسے ہی ہمارا کیا ہے؟ حرف تشبیہ ہو گیا، تو آٹومیٹکلی اس میں کیا ہو جائے گا؟ ہمارا تشبیہ ہو جائے گا۔ لیکن یہیں پر ایک بات آپ لوگ یاد رکھ لیجیے گا کہ کبھی کبھی ایک شعر میں جو ہے وہ دو تشبیہ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے ابھی پڑھا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، تو ہم نے تو پڑھ لیا کہ یہاں پہ گویا آیا ہوا ہے تو یہ تشبیہ ہوگا۔ لیکن اگر آپشن میں تشبیہ نہ دیا جائے تب اسے کیا کریں گے؟ تو اس میں اہیام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے، یوں تیرے حسن کی تصویر غزل میں آئے جیسے بلقیس سلیمان کے محل میں ہے، تو اس میں ہمارے پاس کیا ہو جائے گی؟ صنعت تلمی بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ کیا ہو جائے گی؟ صنعت تلمی۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں سلیمان علیہ السلام اور بلقیس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، جو کیا ہے؟ جو کسی تاریخی واقعے کی طرف کو اشارہ کرتے ہیں، اسے ہم لوگ صنعت تلمیح کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے بہت ساری صنعتیں، ایک شعر میں بہت ساری صنعت بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپشن جو ہے وہ کہاں پر اور کیسے جو ہے وہ ہمیں چوز کرنے ہیں۔ تو آج کے سیشن میں اتنا ہی تھا، امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ پھر بھی کوئی ڈاؤٹ رہتا ہے یا کوئی کوئری رہتی ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں، یا پھر آپ لوگ ٹیسٹ سیریز میں جڑنا چاہتے ہیں، ٹیسٹ سیریز جو ہے وہ آن دا وے ہے، یعنی کہ وہ چل رہی ہے، اور یہ پی ڈی ایف آپ کو جو ہے ہمارے یہاں پر ٹیلی گرام پہ مل جائے گی، آپ وہاں سے بھی اسے جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی کوئری ہو تو یہ نمبر ہے 9045220432، اس نمبر پہ بھی آپ لوگ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ اسے پڑھیے، ریوائز کیجیے، ویڈیو کو شیئر کیجیے، پھر جب ہم لوگ یہ علمی بیان کو کور کر لیں گے پھر ہم لوگ اس پہ ایک سیشن آپ لوگوں کے لیے حاضر ہوں گے لے کے MCQ بیس۔ تب تک کے لیے شکریہ۔